اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد خورشید علی، ایم ایڈ پی ایچ ڈی ریسرچ اسکالر، اور میرا تعلق ہے ملتان سے۔ ہماری آج کی ویڈیو مرزا اسد اللہ خان غالب کے حوالے سے ہے، جو ایک بہت بڑے شاعر ہیں۔ ان کا ایک شعر ہے، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، ہم تجھے ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتے۔ مرزا غالب کی جو شاعری ہے آج کے دور تک مشہور و مقبول شاعری رہی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم مرزا غالب کی سوانح حیات پر مختصراً بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ہم مرزا غالب کا جو دیوان غالب اردو میں ہے اس کے کلام میں جو ان کا انداز تحریر ہے اس پر بات کریں گے۔ اس کے نمونہ کلام کے کچھ اشعار دیکھیں گے، اور مختلف محققین نے جو ان کے بارے میں بیان کیا ہے کچھ وہ کوٹیشن جو ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو وہ ایک شعر سے ہم شروع کرتے ہیں۔ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا۔ تو چلیں ہم بتلاتے ہیں کہ مرزا غالب جو ہیں وہ کیا ہیں۔ سب سے پہلے ان کی سوانح پر آتے ہیں۔ خاندانی پس منظر: سمرقند میں قیام کرنے والے ترسم خان غالب کے جد اعلیٰ ہیں۔ نسلی اعتبار سے غالب ایبک ترک تھے۔ ان کے دادا کا نام فوقان بیگ تھا، جو والد سے ناراض ہو کر محمد شاہ کے عہد میں سمرقند سے ہندوستان چلے آئے۔ لاہور انہوں نے قیام کیا، پھر وہ دلی چلے گئے، اور پھر گردش زمانہ سے وہ آگرہ میں آ گئے اور وہاں پر قیام کیا۔ فوقان بیگ کے 4 لڑکے اور 3 لڑکیاں ہوئی۔ لڑکوں میں سے ایک کا نام مرزا عبداللہ بیگ خان ہے، جس کی شادی عزت النساء بیگم سے ہوئی، اور یہی جو ہیں ان کے والدین ہیں۔ یعنی کہ یہ مرزا اسد اللہ خان غالب جو ہیں، مرزا عبداللہ بیگ اور عزت النساء بیگم، یہ اس کے ماں باپ ہیں۔ اور یہاں پر پھر اگلی ہیڈنگ میں نے پیدائش اور بچپن کے حوالے سے دی ہے، تو 27 دسمبر 1797 کو بمقام آگرہ جو ہے وہ پیدائش ہوتی ہے اس بڑے شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کی۔ یہ میں نے یہ لائن ذرا نوٹ کر دیجیے گا، ان کی پیدائش کے حوالے سے ہے۔ اچھا، اس کے بعد والد کی وفات کے بعد چچا نصر اللہ، ہاں جی، تو جو والدہ کی یہ یہاں پر 5 سال کی عمر میں ہی والد کی، جب ان کی عمر 5 سال تھی تو والد کی وفات ہو جاتی ہے، جو کہ ایک فوج میں تھے اور وہاں پہ گولی لگنے سے ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ان کے چچا نصر اللہ بیگ وہ ان کی پرورش کرتے ہیں، اور جب ان کی عمر 1806 میں یہ بھی ہاتھی سے گرنے سے ان کے چچا جو ہیں نصر اللہ بیگ ان کی بھی وفات ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ان کا ایک ماہانہ وظیفہ شروع ہوتا ہے، اور وہ شخص ہے نواب احمد بخش خان۔ انہوں نے ان کا ایک وظیفہ شروع کروایا، اور اس وظیفے پر ان کا گزر و اوقات رہا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں تعلیم پر۔ جی، مرزا اسد اللہ خان جو غالب ہیں یہ ننیال میں پھر اس کے بعد انہوں نے قیام رہا ہے ان کا، اور خواجہ غلام حسین خان یہ ان کے نانا ہیں، تو وہاں پر ان کا قیام تھا۔ پھر ابتدائی فارسی تعلیم انہوں نے اس وقت آگرے میں ہی مولوی محمد معظم سے حاصل کی۔ پھر عبدالصمد ایرانی ایک ان کے استاد ہیں، جو 2 سال ان سے انہوں نے فارسی پڑھی، ان کے گھر میں کچھ عرصے انہوں نے قیام کیا تھا۔ پھر مشہور شاعر نذیر اکبر آبادی، جن کو شہنشاہ ظرافت بھی کہتے ہیں، شاعری کا ایک نام ہے، نظم نگار ہیں، ان سے بھی کچھ کتابیں جو ہیں انہوں نے پڑھی۔ 10-11 برس جب ان کی عمر ہوئی تو انہوں نے شاعری کا آغاز کیا، اور اس کی جو ابتدا ہے فارسی کلام سے انہوں نے کی۔ بیدل اور شوکت اسیر، یہ 3 نام یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، یہ دیکھیے گا ذرا، یہ 3 نام بیدل، شوکت اور اسیر، ان تینوں کے رنگ میں انہوں نے شاعری کرنا شروع کی۔ اور بچپن میں ہی میر کی بھی ایک پیشین گوئی تھی کہ اس نے کہا تھا کہ اگر اس بچے کو کوئی اچھا استاد، کامل استاد مل گیا تو یہ بہت اچھی شاعری کرے گا، ورنہ محمل بکنے لگے گا۔ اور میر کی وہ پیشین گوئی ثابت ہوئی، اور آنے والے وقت میں مرزا غالب جو ایک بڑے نام سے مشہور ہوئے۔ اچھا، اب آگے شادی جو ہے ان کی جو 13 برس میں ہوئی، ادھر دیکھیے گا،
13 برس کی عمر میں الہی بخش خان معروف کی صاحبزادی امراؤ بیگم سے شادی ہوئی. اس وقت جو امراؤ بیگم ہے ان کی جو ہے 11 سال عمر تھی اور ان کی عمر جو ہے وہ 13 برس تھی. 2 سال کا مطلب ان میں فرق تھا. تو 13 برس کی عمر میں ان کی شادی ہو جاتی ہے اور شادی کے 2-3 سال بعد ہی یہ دلی میں مستقل جو ہے قیام رکھتے ہیں. اب اولاد والا جو سلسلہ ہے ان کے یکے بعد دیگرے مختلف اوقات میں لڑکے اور لڑکیاں 7 بچے ہوئے مگر کوئی بھی زندہ نہ بچا. پھر انہوں نے زین العابدین عارف اس کو یہ جو ہے ایک ان کا بھانجا ان کو گود لیا اور آگے اس کے 2 بیٹے ہیں باقر علی اور حسین علی. تو لیکن عین جوانی میں یہ زین العابدین بھی وفات پا گیا. یوں 7 بچے جو ہوئے ان میں سے بھی کوئی ایک بھی 15 ماہ سے زیادہ نہیں بچا اور جو گود لیا وہ بھی عین جوانی میں وفات پا گئے. عارف جس پر انہوں نے ایک مشہور مرثیہ بھی لکھا ہے. پھر باقر علی اور حسین علی آگے اس کے بچے ہیں ان کے ساتھ ان کا گزر ہوتا تھا. اچھا اب اس کے بعد انہوں نے ان مسائل سے گزرتے ہوئے پھر پینشن کے حوالے سے 1825 میں کلکتے کا سفر بھی کیا اور 1825 سے 1829 تک یہ 3-4 سال یہ 29 میں پھر کلکتہ میں ہیں وہاں پہنچتے ہیں اور پھر وہاں پر پینشن کے حوالے سے اس کیس کی پیروی کرتے ہیں. لیکن بہرحال ان کو وہاں سے بھی ناکام لوٹنا پڑتا ہے. یہ ذرا میں آپ کو دکھا دوں. سفر دلی میں ایک تو یہ کہ مولوی فضل حق خیر آبادی سے بھی ان کی ملاقات رہی. پھر 1820 میں ایک ستم پیشہ ڈومنی سے ان کا عشق کا ایک معاملہ ہے اس کے بارے میں شاعری بھی ہے. البتہ جو سفر کلکتہ ہے 1825 میں پھر یہ کلکتہ سے سفر کرتے ہیں فیروز پور جاتے ہیں کانپور جاتے ہیں لکھنؤ جاتے ہیں. 1828 میں یہ پہنچتے ہیں کلکتہ اور 1829 ہے یہ پھر وہاں سے واپسی ہے. یہ جو 1825 میں دلی سے انہوں نے سفر شروع کیا تھا 1828 میں کلکتہ پہنچے جو کہ پینشن کے معاملے میں گئے تھے. 1829 میں ان کی پھر واپسی ہے. وہاں پر کلکتہ میں فارسی شاعر قتیل سے بھی ان کی مارکہ آرائی ہوئی فارسی کے حوالے سے. اسی سلسلے میں پھر انہوں نے مثنوی آشتی نامہ لکھا جس کو بعد میں باد مخالف کے نام سے مشہور ہوئی یہ. اچھا ان کی ملازمت 1842 میں دہلی کالج میں ان کو فارسی کی میر مدرسی کا عہدہ ملا. لیکن حکومت ہند کے اس وقت جو سیکرٹری تھے ٹامس اس وقت جو ہند کے وہ حکومت ہند کے سیکرٹری ٹامس تھے تو جب یہ ملازمت کی غرض سے گئے تو وہ ان کی جو ویلکم کرنے کے لیے استقبال کرنے کے لیے دروازے تک نہیں آئے تو یہ پالکی سے نہیں اترے. تو بہرحال اندر پیغام پہنچایا کہ یہ معاملہ ہے تو وہ خود ٹامس باہر چل کے آئے اور انہوں نے کہا کہ اس وقت آپ دوستانہ حیثیت سے نہیں آئے بلکہ نوکری کی غرض سے آئے ہیں تو اس لیے میں قانوناً آپ کو استقبال اس طریقے سے نہیں دے سکتا. تو بہرحال انہوں نے وہ نوکری ٹھکرا دی اور کہا کہ میں نوکری عزت بڑھانے کے لیے کرنا چاہتا ہوں لیکن اگر اس نوکری کرنے سے الٹا عزت میں کمی آ جائے تو اس نوکری کی ضرورت ہی کیا ہے. تو بہرحال وہ نوکری انہوں نے پھر نہیں کی. اس کے بعد 1841-42 کے بعد ان کا ایک جو مین چیز تھا کہ قید میں بھی یہ کچھ عرصہ رہے. جوا خانہ انہوں نے گھر کو بنایا ہوا تھا چوسر کھیلتے تھے تو اس طرح یہ 2 بار قید کا شکار رہے ہیں اور وہ سن ہے 1841. 1841 میں پہلے ان کو قید ہوتی ہے پکڑے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر 1841 میں ہی دوبارہ پہلی قید کے بعد وہ چھوٹ کے آ گئے اور 1841 میں دوبارہ ان کو قید ہوتی ہے اور اس سے بھی یہ چھوٹ کے آ جاتے ہیں. 100 روپے پہلی قید میں ان کو جرمانہ ہوتا ہے. پھر 25 مئی 1841 کو دوبارہ گرفتار ہوتے ہیں اور 6 ماہ قید ہوتی ہے. 200 روپے جرمانہ ہوتا ہے لیکن 6 ماہ کی بجائے 3 ماہ بعد ہی ان کی رہائی ہو جاتی ہے. تو یہ ان کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں. ان کی زندگی میں جو تھوڑا سا بہتر پن آیا جب یہ دربار سے وابستہ ہوئے بہادر شاہ ظفر کے دربار سے اس وقت ان کی زندگی میں تھوڑا سا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک تبدیلی جو آئی ہے. مثلا یہ دیکھیے گا کہ خطاب ان کو 1850 میں بہادر شاہ ظفر نے ان کو خاندان تیموریہ کی تاریخ لکھنے پر وظیفہ مقرر کیا. ٹھیک ہے اور ان کو جو خطاب ملے وہ خطاب کون کون سے ہیں. نمبر 1 نجم الدولہ دبیر الملک.
نظام جنگ، یہ بہادر شاہ ظفر نے ان کو، یہ بہادر شاہ ظفر انہوں نے ان کو خطاب دیے تھے۔ البتہ ان کی جو ایک عرفیت ہے مرزا نوشہ کے نام سے، ان کے والد بھی اس عرفیت سے مشہور تھے، تو یہ ان کو عرفیت ملی، یہ ان کے خطاب ملتے ہیں۔ پھر 1854 میں یہاں پر وفات ہوتی ہے ابراہیم ذوق کی، بہادر شاہ ظفر کے جو پہلے استاد ہیں، وہ شاہ نصیر سے لڑی شروع ہوتی ہے، شاہ نصیر ہے، شاہ نصیر کے بعد ابراہیم ذوق ہے۔ ابراہیم ذوق کی وفات 1854 میں ہوتی ہے۔ مشہور شعر ہے لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، ابراہیم ذوق کا مرنے سے پہلے ان کا یہ شعر ہے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ تو 1854 میں جب ابراہیم ذوق کی وفات ہو جاتی ہے تو پھر بہادر شاہ ظفر کے یہ استاد قرار پاتے ہیں اور اصلاح دیتے ہیں شاعری میں۔ اسی کا جو بیٹا ہے میر خضر سلطان، اس کے بھی یہ استاد قرار پاتے ہیں۔ یوں کچھ ان کو اجرت کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ 1854 کے بعد لیکن ایک بڑا ہنگامہ برپا ہوتا ہے 1857 میں، جنگ آزادی ہے، ٹھیک ہے، اور اس جنگ میں یہاں پر پھر قسم پرسی کی حالت بہت سے لوگوں کی ہو جاتی ہے، اور اس میں مرزا غالب بھی شامل ہے۔ مرزا غالب کا بھائی مرزا یوسف کا انتقال بھی انہی دنوں میں جب جنگ آزادی چل رہی تھی ہوتا ہے، اور وہ ان کے کفن دفن کے لیے بھی انتہائی پریشانی کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال وہ جو جنون کی حالت میں مرزا یوسف تھے، ان کو مسجد میں پھر دفنایا جاتا ہے۔ تو مطلب وہ 1857 کی جنگ آزادی نے تو ایک مکمل پورے معاشرے پر جو ہے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں، اور پوری تہذیب کو ایک پلٹا دے دیا، ایک نئے انداز سے نئی چیزیں سامنے آ گئی، اور انگریزوں کی یہاں سے عملداری شروع ہو گئی 1857 میں۔ 1858 میں رنگون بھیج دیا گیا آخری بہادر شاہ ظفر کو، جو یہ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر ہے، 1858 میں رنگون ان کو قید کر کے بھیج دیا گیا۔ تو بہرحال یہ ایک ٹریجڈی والا پورا سین ہے۔ اچھا، وفات پہ اس کے آتے ہیں، بہرحال یہ اس کی تصانیف پہ پھر آگے بات کرتے ہیں۔ ان کی جو بیماریاں تھیں، پیشاب میں رکاوٹ رہا، ریشہ رہا، ان کو پارکنسونزم کہتے ہیں اس کو، ہاتھ پاؤں میں اس میں کپاہٹ آ جاتی ہے، یہ اسے ریشہ کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بینائی متاثر ہوئی، قوت سماعت متاثر ہوئی، بلکہ قوت سماعت کے اس وقت یہ سن بھی نہیں سکتے تھے، بلکہ ایک وقت آیا کہ لکھ کر جو ہے وہ ان کے جو عزیز و اقارب تھے وہ بات کرتے تھے۔ بہرحال پھر ان پر دماغ کا فالج ہوا ان کے دماغ پر، اور 15 فروری 1869 بوقت ظہر ان کی وفات ہوئی اور دلی میں مدفون ہے۔ یہ ان کی جو مکمل وفات تک ہے۔ اب ہم اس کی تصانیف پر بات کر لیتے ہیں۔ اپنی زندگی میں انہوں نے بہت سے نشیب و فراز دیکھے، لیکن ان کی زندگی جو ہے غموں سے عبارت ہے، بہت سے غموں کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ بہرحال ان کی تصانیف کی طرف آتے ہیں۔ پہلی کتاب جو ہے ان کی گل رینا، اردو اور فارسی کلام کا انتخاب ہے، 1828 میں یہ شائع ہوتی، لیکن پاکستان سے 1975 میں یہ شائع ہوتی ہے، پہلی کتاب ہے۔ پھر دیوان غالب، جس کی وجہ سے اصل میں یہ مشہور ہے، جو ان کی مشہور ہونے کا سبب بنا ہے، وہ دیوان غالب اردو ہے۔ حالانکہ یہ اردو کو اپنے کلام کو بہتر نہیں سمجھتے تھے، اس کو بے رنگ کلام سمجھتے تھے، اور ان کو فارسی دانی کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے تھے کہ میں فارسی کا شاعر ہوں۔ لیکن ساری مقبولیت دیوان غالب اردو میں، جو کہ 1841 میں شائع ہوتا ہے اور ان کی زندگی میں 5 بار شائع ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ان کی ساری مقبولیت ہے۔ یہ یہاں پر دیکھیے گا، میں ذرا دکھا دیتا ہوں کہ ان کی زندگی میں پہلی بار 1841 میں شائع ہوا، 5 بار ان کی اشاعت ہوتی ہے، اور اس میں 1095 اشعار ہیں۔ پھر اس کے بعد نسخہ حمیدیہ ہے، نسخہ شعرانی ہے، جو دیوان غالب کے حوالے سے ہے۔ تو بہرحال یہ اس کی کتابوں کے جو دیوان ہیں شاعری کا ہے۔ البتہ یہ جو آگے 2 کتابیں ہیں، عود ہندی اور اردو معلیٰ، یہ دونوں خطوط کے مجموعے ہیں۔ ایک مجموعہ جو ہے 1868 میں شائع ہوتا ہے، اور اس میں 162 خطوط ہیں، یہاں پہ میں نے یہ ہائی لائٹ کیا ہے۔
اور دوسرا ان کی وفات کے کچھ دن بعد 19 دن بعد 1869 میں شائع ہوتا ہے۔ یہ دونوں ان کے نثر کہہ لیں اس کو، مرزا غالب کی نثر کے حوالے سے ہم اس کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ دیوان غالب اردو میں ہے، گل رینا اردو اور فارسی دونوں کلام کا مجموعہ ہے، جبکہ یہ دونوں ان کی نثری کتابیں ہیں۔ اچھا، انہی کو 1969 میں غلام رسول مہر نے خطوط غالب کے نام سے پنجاب یونیورسٹی سے اس کو 2 جلدوں میں شائع کیا خطوط کو، اور 1984 تو 1987 ڈاکٹر خلیل انجم نے غالب کے خطوط کے نام سے مختلف اوقات میں 5 جلدوں میں اس کو دلی سے شائع کیا ہے۔ یہ جو اس کا کلام ہے۔ اچھا، نکات غالب و رکات غالب 36 صفات پر مشتمل نصابی کتاب ہے، جو 1867 میں دلی سے شائع ہوئی۔ اس کے بعد قادر نامہ 8 صفات اور 123 اشعار پر مشتمل لغت ہے، اور اس کا پہلا لفظ کیونکہ قادر ہے تو یہ قادر نامہ بہرحال اس حوالے سے ہے۔ انشاء غالب طلبہ کے لیے نصابی کتاب 31 اشعار پر مشتمل ہے۔ نامہ غالب مرزا رجب بیگ میرٹھی کے نام خط ہے۔ تیغ تیز قاطع برہان کے جواب میں نثری نمونہ ہے، جبکہ فارسی کتابیں پنج آہنگ، یہ فارسی خطوط ہیں، نثر میں ہیں، اور 1849 1853 یہ 2 بار شائع ہوئے ہیں ان کی زندگی میں، پہلی بار 1849 میں، پھر 1853 میں۔ اس کے بعد مہر نیم روز ہے، امیر تیمور سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک مغلیہ تاریخ لکھی ہے انہوں نے، 1854 میں شائع ہوئی۔ دستمبو ہے، 1857 تا 1858 کے نثری صورت میں حالات کا تذکرہ کیا انہوں نے۔ کلیات نثر غالب، پنج آہنگ، ماہر نیم روز اور دستمبو، ان تینوں کتابوں کا یہ جو یہاں پر میں نے پنج آہنگ کی بات کی ہے، 1 2 3 یہ مختلف اوقات میں یہ 3 ان کی کتابیں ہیں، لیکن کلیات نثر غالب جو ہے یہ ان تینوں کو سمجھنے کے یکجا کر دیا، اکٹھا کر دیا، اور اس کو ہم نے نام دے دیا کلیات نثر غالب۔ یہ آگے لکھا بھی ہے کہ پنج آہنگ، ماہر نیم روز، دسمبو کا کلیات یہ 1868 میں شائع ہوتا ہے۔ پھر قاطع برہان ہے 1862 میں، محمد دین تبریزی کی لغت برہان قاطع کا جواب ہے۔ درفش کاویانی 1865 میں قاطع برہان کا نظر ثانی ایڈیشن ہے۔ پھر کلیات فارسی، فارسی کلام، میخانہ آرزو 1845 میں شائع ہوا، 1048 اشعار ہے، پنجاب یونیورسٹی سے، یہ بھی 3 جلدوں میں 1969 میں شائع ہو چکا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے جو اس کی تصانیف کی بات کی، اس کو 2 حصوں میں اگر ہم کر لیں تو یہ شروع والی ہم اس کو اردو تصانیف کہہ سکتے ہیں، اور یہ فارسی تصانیف جو ہے یہ یہاں سے باقی فارسی تصانیف ہے۔ جبکہ یہ سبد چین، باغ دودر اور دعائیں صبا، یہ دیکھ لیے کہ کلیات فارسی کے بعد کا جو فارسی کلام ہے 1753 اشعار پر مشتمل ہے، 1867 میں شائع ہوا، اور باقیات غالب کے نام سے ہیں یہ چیزیں۔ اور پھر حضرت علی سے منسوب یہ دعا ہے، مثنوی کی حیت میں ہے۔ تو یہ ان کی مکمل جو ہے، یہ ان کی مکمل کتابیں، تصانیف، یہ اس حوالے سے۔ البتہ غالب پر 4-5، ویسے تو غالب پر 20 کتابیں ہیں جو اب تک لکھی جا رہی ہیں، اور یہ مسلسل کام چلتا رہے گا، PhD مقالہ جات لکھے جا رہے ہیں، لیکن 2-4 کتابوں کا تذکرہ کیا ہے جو مشہور ہے۔ غالب کتاب کا نام ہے غالب، غلام رسول مہر نے لکھی ہے۔ یادگار غالب ان کے شاگرد الطاف حسین حالی کی ہے۔ ذکر غالب مالک رام کے، افکار غالب ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم کی، مرقع غالب حمید احمد خان کی، غالب اور اقبال ڈاکٹر AB اشرف کی، میر غالب اور اقبال ڈاکٹر آفتاب احمد کی۔ تو یہ 5 جو ہیں کتابیں اگر دیکھ لی جائیں تو غالب کے حوالے سے اچھی خاصی چیزیں یہاں پر حاصل ہو جائیں گی۔ اچھا، اب غالب نے جو شاعری کی ہے اس کی کوئی ایک جہت نہیں ہے، کسی ایک موضوع پر انہوں نے شاعری نہیں کی، ان کی زندگی غموں سے عبارت تھی، تو ان کی شاعری میں آپ کو غموں سے متعلق اشعار بھی مل جائیں گے، ان کی شاعری میں آپ کو تصوف کے متعلق بھی اشعار مل جائیں گے، مسائل تصوف کے حوالے سے مل جائیں گے، عشق کے حوالے سے بھی ان کی شاعری میں آپ کو اشعار مل جائیں گے، سیاسی بھی مل جائیں گے، طنزیہ ظریفانہ اشعار بھی مل جائیں گے۔ مطلب ان کی جو شاعری ہے اس کو آپ ایک گلدستہ کہہ لیں جس میں رنگا رنگ کے پھول ہیں۔ تو نمونہ کلام کے طور پر میں نے کچھ اشعار یہاں پر لکھے ہیں۔ ان کے جو دیوان اردو کا پہلا شعر ہے، نقش فریادی ہے، کس کی شوخی یہ تحریر کا، کاغذی ہے پیراہن ہر پیکر تصویر کا،
اس کے بعد عشق کے حوالے سے دیکھیں، عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی درد بے دوا پایا، بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا، جان دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اللہ تعالیٰ کے شان کے حوالے سے، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، میر تقی میر کی شان میں ہے ان کی شاعری کو مانتے ہوئے، کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کر گھر یاد آیا، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خور ہوتا، نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں، لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ کچھ نمونے کے اشعار دو چار میں نے مختلف عشق کے حوالے سے، مسائل تصوف کے حوالے سے، یا رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی، ان کے جو غم کے حوالے سے اشعار ہیں ان کی زندگی کے حوالے سے، یہ کچھ میں نے دو چار نمونے کے طور پر لکھے ہیں، لیکن یہی کہیں میں نے لکھا تھا کلام اقبال میں دیوان غالب میں 1095 اشعار ہیں، ان کو آپ پڑھیں تو ہر شعر اپنی جگہ ایک انفرادیت رکھتا ہے۔ اچھا، آگے میں نے بات کی ہے کہ کلام غالب میں جو خصوصیات ہیں، غالب کے کلام کی خصوصیات، اس کو کچھ ہیڈنگ کی صورت میں میں نے یہاں پر دکھایا ہے کہ ان کے کلام میں دیکھیے گا کہ جدت پسندی، طرز ادا، ایک نیا انداز انہوں نے شروع کیا ہے، یہ جو ہے ان کا طرز ادا جو ہے ایک نیا انداز ہے، جدت ہے اس میں، پہلے کی طرح مثلا ان کے خطوط دیکھیں، جو خطوط ہے انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا، مراسلے کو مکالمہ بنا دیا کہ جیسے دو شخص آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، اسی طریقے سے شاعری میں بھی جو ہے ان کی جدت ہے، نئے طرز کے انہوں نے شعر کیا، پھر نظر فریب طرز تحریر ہے ان کا، ذاتی جذبات ادا کرتے ہیں یہ، ان کی شاعری میں دیکھیں تو ذاتی جذبات ہیں، فلسفیت اور حقیقت ترازی ہے، فلسفیانہ انداز ہے ان کا، جیسے وہ شعر تھا کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، یہ ان کی فلسفیانہ انداز ہے، جذبات نگاری ہے، ظرافت اور شوخی ہے ان کے کلام میں، طنزیہ انداز اختیار کرتے ہیں۔ پھر مشکل پسندی پہ اگر بات کریں تو ان کے الفاظ، تراکیب، استعارات، محاورات میں فارسی کا بہت غلبہ ہے، اور سادہ کوئی بات میں بہرحال ان کے کلام میں آئی ہے۔ پھر غالب کا تصور، حسن و عشق دیکھ لیں، یہاں پر ہمیں اقبال کی یاد آ جاتی ہے، یہ جو حسن عشق کا تصور ہے غالب کا، ٹھیک ہے، جس طریقے سے اقبال کا ہے عشق کا تصور ہے، خودی کا تصور ہے، مرد مومن کا تصور ہے، بہت حد تک چیزوں کو ہم غالب کے ساتھ اس کو کمپیریزن کر سکتے ہیں، موازنہ کر سکتے ہیں۔ البتہ ان کے کلام میں اوپر بات ہوئی کہ مشکل پسندی ہے، فارسیت کا زیادہ غلبہ ہے، فارسی شاعری، اردو میں بھی یہ فارسی کے الفاظ اور عربی کے الفاظ جو ہیں وہ آ جاتے ہیں، ظریفانہ انداز، فکری و صوفیانہ عناصر ہے، جدید غزل پر غالب کے پھر آنے والے جو دور شروع ہوا، اب اقبال ہے جو کہ نظم کے شاعر ہیں، لیکن ان کی بھی شاعری ہے، یا پچھلے دور کے جتنے لوگ آتے ہیں، حسرت موہانی کی بات کریں، فراق گورکھپوری کی بات کریں، جتنے بھی وہ اس میں آنے والے دور کے جو شعراء ہیں ان پر ان کے اثرات موجود ہیں۔ اچھا، ان دونوں میں اقبال اور غالب میں جو مماثلت ہے کہ عشق کا تصور ان کے ہاں بھی ہے، ان کے ہاں بھی ہے، ایک یہ بات ہوئی تھی، کمبائن چیزیں ہیں، بلکہ نیچے میں نے کوٹیشن دی ہے، ذرا دیکھیے گا کہ ایک تو ہے کہ دیوان غالب نئی نسل کی انجیل کہا ہے ڈاکٹر حسن نے، کہ دیوان غالب جو ہے وہ نئی نسل کے لیے انجیل کی حیثیت رکھتا ہے، جبکہ غالب اور اقبال میں جو اشتراکیت ہے وہ شیخ عبد القادر کی اس کوٹیشن سے ہم محسوس کر سکتے ہیں، جو انہوں نے لکھی کہ غالب اور اقبال میں بہت سی باتیں مشترک ہیں، اگر میں تناسق کا قائل ہوتا تو ضرور کہتا کہ مرزا غالب کو اردو اور فارسی شاعری سے جو عشق تھا، ان کی روح کو عدم میں بھی جا کر چین نہ لینے دیا اور مجبور کیا کہ وہ پھر کسی جذب خاکی میں جلوہ افروز ہو کر شاعری کے چمن کی آبیاری کرے، اور اس نے پنجاب کے گوشے میں جسے سیالکوٹ کہتے ہیں جنم لیا اور محمد اقبال نام پایا، اور شیخ عبد القادر جو ہیں وہ یہ انہوں نے اس کے لیے لکھا ہے۔ غالب کا شعر ہے، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، پہلے آتی تھی حال دل پر ہنسی،
اب کسی بات پر نہیں آتی۔ ان کی شاعری ہر لحاظ سے مشہور ترین شاعری ہے۔ اس پر کچھ لوگوں کی کوٹیشنز میں نے، جو ادیب نقاد ہیں یا جنہوں نے ان پر کام کیا ہے، ان کی کچھ کوٹیشنز کو یہاں پہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ مثلا عبد الرحمن بجنوری، ان کی کتاب ہے محاسن کلام غالب۔ اس میں یہ دیکھیے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی الہامی کتابیں دو ہیں، وید مقدس اور دیوان غالب۔ پھر الطاف سنہالی کہتے ہیں، ان کی ظرافت ان کے مزاج کی خاص خوبی ہے، مرزا غالب کو حیوان ناطق کی بجائے حیوان ظریف کہنا چاہیے۔ حیوان ناطق، حیوان ظریف، حیوان ناطق بولنے والا انسان، حیوان ظریف ہنسی مذاق کرنے والا انسان۔ اچھا، ڈاکٹر وزیر آغا کی کوٹیشن ہے، غالب کے لبوں پر ہنسی مگر دل میں طوفان ہے، اس کی زبان پر خوشامد ہے لیکن اس کی نظر عرش پر ہے، اور وہ زندگی کو گراں بہا سمجھتا ہے لیکن موت اس کی عزیز ترین منزل ہے۔ عبادت بریلوی کہتے ہیں، اردو میں غالب کسی شخصیت کا باغ و بہار شاعر کوئی اور پیدا نہیں ہوا۔ رشید احمد صدیقی کہتے ہیں، مجھ سے اگر پوچھا جائے کہ ہندوستان کو مغلیہ سلطنت نے کیا دیا تو میں 3 چیزیں کہوں گا، غالب، اردو اور تاج محل۔ وہ بنوٹ باز شاعر ہیں، قدم قدم پر پینترے بدلتے ہیں اور اپنی خودداری اور انانیت کے باوجھ مصلحت کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، فرمان فتح پوری کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے غالب کی شاعری میں قوت، جوش، بلند آہنگی اور تیزی ہے، اور لب و لہجے میں بے پناہ زندگی، پروفیسر یوسف زاہد کہتے ہیں۔ پھر اردو غزل میں غالب جدت ادا کا نام ہے، پروفیسر یوسف حسین خان۔ غالب کی شاعری میں پہلی بار انسان اور ادب دونوں بغیر کسی سہارے کے اپنے عظمت کے بل پر کھڑے نظر آتے ہیں، ڈاکٹر جمیل جالبی کہتے ہیں۔ تو یہ مختلف لوگوں نے جو ان کے لیے مختلف کوٹیشنز دی ہیں وہ ہیں۔ بہرحال، ان دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، میں بھی منہ میں زباں رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے، ہم کو ان سے ہے وفا کی امید جو نہیں جانتے کہ وفا کیا ہے، مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ بہرحال مرزا غالب، علامہ اقبال، ان میں بہت حد تک مماثلت بھی ہے، ان کے ایک دوسرے سے نظریات جو ہیں ان میں مماثلت ہے، لیکن اس ویڈیو سے آپ کی جو ایم اے لیول کا جو سوال ہے مرزا غالب کے حوالے سے، اس کی سوانح کے حوالے سے، اس کے جو کلام کی خصوصیات ہیں اس کے حوالے سے، اس کے کلام میں جو مشکل پسندی ہے یا سادگی ہے اس کے حوالے سے، اچھا ہر چیپٹر جو 9 یونٹ آپ کے اس میں ایم اے کے سلیبس میں ہیں، آپ نے کرنا یہ ہے کہ جس قسم کا سوال ہو اس سے متعلق آپ 3 اشعار، تو اگر مشکل پسندی پر بات ہے تو پھر آپ کو 3 اشعار مشکل پسندی پر آنے چاہیے، فلسفیانہ اس کی زندگی پر بات ہے تو اس کے حوالے سے 3 اشعار کرائیں، اس کی زندگی میں جو غم ہے اس کے حوالے سے ہے تو اس کے حوالے سے آپ 3 اشعار وہ کریں۔ تو بہرحال جس بھی پہلو پر بات کی جائے آپ کو 3 اشعار کم سے کم اس کے یاد ہونے چاہیے، تو اس طرح ویسے بھی آپ کے پاس 20 30 40 50 تک آپ کو اشعار یاد ہو جائیں گے، اور اس سے آپ کا یہ جو ایم اے لیول کا جو سلیبس ہے یہ بھی اس میں امید ہے کہ مکمل طور پر کور ہو جائے گا۔ تو اجازت دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔